خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی. اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی. آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے. سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے ہی تھے. حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے. ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا. تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا. آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا. اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے. یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی. 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئیں. دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں. اور یہ پڑھنے لگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایک نبی کی دعا ہے. اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے. اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو. اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں. اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئیں کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں. رات کو سوئیں تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا. وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی. میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگی ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا. بہرحال شام کا وقت تھا. یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں. اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں. انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں، پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے. کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے. سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے. حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں. کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. کہا بابا آپ تشریف لائیں. کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا. کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے اس کو اشرفی
کہا جاتا ہے. اشرفیاں سنے ہوں گے آپ, سونے کی اشرفیاں. کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے. اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا, مجھے 1000 اشرفیاں دے دے بدلے میں ایک اشرف لے لے. انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا, کہا کہ حضور قبول فرما لیں. وہ لیے اور غائب ہو گئے, اس محل سے غائب ہو گئے. مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں, وہ حالت جذب میں آتے ہیں, کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں, کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں. غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے. ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا, سنیے, جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا, یہی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے, باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو, باخبر تھا. خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے, کیپٹل سٹی. اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا, اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی. آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے. سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے, بادشاہ بھی سادات میں سے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں, یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے. ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں, 3 لڑکیاں تھیں, لیکن فرزند نہیں تھا, کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا. تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا. آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ, ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا. اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہیں. یہ بھی ملول رہتی تھی, غمگین رہتی تھی. 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئیں. دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال, تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں, میرے گھر کوئی اب وارث نہیں. اور یہ پڑھنے لگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ایک نبی کی دعا ہے. اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے. اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو. اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں. اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئی کہ اے مولا, تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں. رات کو سوئیں تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا, اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا, ولایت کا چاند چمکے گا. اور ایک نہیں, اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا. وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی. میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا, سلسلے کے بزرگ تھے, انہوں نے اس طرح کی بشارت دی. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے, اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا. بہرحال شام کا وقت تھا,
یہ عالیشان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے، جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں، پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپکپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے، اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں۔ کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے، بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرمانے۔ وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے۔ جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر۔ ان کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں، اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے۔ 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی، اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی